اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در تقریر آن کا صبر در رنج کار سہل ترا از صبر در فراق یار و محنت او باشد، یعنی اس بیان میں حکایت کے رنج پر صبر کر لینا دوست کے فراق پر صبر کرنے اور اس کی مشقت سے زیادہ آسان ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، خبردار اے شخص جس نے یکبارگی مروت کو لپیٹ دیا ہے، تو کیوں میری خبرگیری نہیں کرتا ہے؟ تو مجھے ذلت میں کب تک رکھے گا؟ شوہر نے کہا، میں خرچ کی تدبیر کرتا ہوں، میں اگرچہ مفلس ہوں ہاتھ پاؤں مارتا ہوں، اے صنم خرچ اور لباس واجب ہے، میری جانب سے یہ دونوں ہیں اور کم نہیں ہیں۔ عورت نے کرتے کی آستین دکھائی، کرتا بہت موٹا اور میلا تھا۔ بولی، سختی کی وجہ سے میرے بدن کو کاٹتا ہے، کوئی کسی کو ایسا لباس لا کر دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے بیوی میں ایک بات پوچھتا ہوں، میں فقیر انسان ہوں، میری تدبیر یہی ہے، یہ سخت اور موٹا اور ناپسند ہے، اے سوچنے والی خوب سوچ لے، یہ زیادہ سخت اور بھدا ہے یا طلاق، یہ تجھے زیادہ ناپسند ہے یا جدائی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں شوہر نے بیوی سے یہی کہا کہ کپڑے اور روٹی کی تنگی طلاق سے سہل تر ہے۔ بیوی نے شوہر سے نان نفقے کی کمی کی شکایت کی۔ خرچ اور لباس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بیوی نے اپنے کرتے کی آستین دکھائی جو بہت میلی اور موٹے کپڑے کی تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ کرتا میرے جسم کو کھائے جاتا ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ میرے مقدور میں جو کچھ ہے میں کرتا ہوں، بے شک یہ لباس گھٹیا ہے، اگر تو اس میں گزارا نہیں کر سکتی تو پھر باہمی تفریق مناسب ہے۔ اب تو غور کر لے کہ یہ لباس بہتر ہے یا طلاق؟ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اے تانا زن صاحب، بلا اور افلاس اور رنج اور محنت کے بارے میں یقیناً یہ خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ اگرچہ جہاد اور روزہ سخت اور درشت ہے، لیکن اے آزمانے والے دوری سے بہتر ہے۔ اس وقت رنج کہاں رہے گا جب وہ احسانوں والا تجھے یوں کہے، اے میرے بیمار تو کیسا ہے، اور اگر وہ نہ کہے کیونکہ تجھ میں وہ سمجھ اور فن نہیں ہے، لیکن تیرا ذوق پرسش کرنا ہے۔ وہ حسین جو دل کے طبیب ہیں، بیماروں کی جانب پرسش پر مائل ہیں، اور اگر ننگ و نام کی وجہ سے اندیشہ کرتے ہیں تو تدبیر کرتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں، ورنہ وہ اپنے دل میں فکر مند ہوتے ہیں۔ کوئی معشوق عاشق سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اے شخص تو جو نادر داستانوں کا جویاں ہے، عاشقوں کا فسانہ بھی پڑھ لے۔ تو اس دراز وقت میں بہت جوش میں آیا، اے گوشت کے سوکھے پارچے تو آدھا بھی نہ پکا۔ تو نے عمر بھر عطا اور حکومت دیکھی، پھر بھی تو نہ دیکھنے والوں سے زیادہ بھول میں ہے۔ جس نے اس کی شاگردی کی استاد بن گیا، اے جھگڑالو احمق تو زیادہ پیچھے کو لوٹا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بلا اور فقر کا نہ ہونا جبکہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، تو بلا اور فقر کی تلخی زیادہ بہتر ہے۔ عبادات کی سختی اللہ کی دوری سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تکالیف عارضی ہیں، جب خدا اپنا کہہ کر پکارے گا تو ساری کلفتیں دور ہو جائیں گی۔ الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آواز کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک قلبی سکون اکثر اہل نسبت محسوس کر لیتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی پکار سمجھ۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجازی عاشقوں اور معشوقوں کے بارے میں سمجھ لو۔ معشوق بیمار عاشق کی مزاج پرسی کرتا ہے، اور اگر بدنامی کی وجہ سے نہیں آتا ہے تو پیغام کے ذریعے مزاج پرسی کرتا ہے۔ اگر پیغام بھیجنا بھی ممکن نہیں ہوتا تو دل میں متفکر ہوتا ہے۔ بہرحال معشوق عاشق سے بے خبر نہیں ہوتا۔ عاشق بازوں کی داستان پڑھو، یہ باتیں
مانی ہو جائیں گی۔ اوپر کے اشعار میں اللہ سے دوری کی مذمت تھی، اب بیان کرتے ہیں کہ تمام عمر تو نے اس برائی کے ازالے کی کوشش نہ کی۔ اگرچہ ان چیزوں سے تنبیہ حاصل کر لیتا تو استاد بن جاتا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھے نہ اپنے ماں باپ سے عبرت ہوئی، نہ تجھے دن و رات سے عبرت ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ہی عبرت حاصل کر کہ وہ آج کہاں ہیں، اس مثال سے اپنی اصلاح نہ کرنے پر شرم دلاتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل پرسیدن عارف از کشیش کہ تو بزرگ تری از ریش یا ریش از تو، یعنی ایک عارف کی ایک پادری سے دریافت کرنے کی مثال کہ تو داڑھی سے زیادہ عمر کا ہے یا داڑھی تجھ سے۔ اس بوڑھے پادری سے ایک عارف نے دریافت کیا کہ اے صاحب تم زیادہ عمر کے ہو یا داڑھی؟ اس نے کہا نہیں، میں اس سے پہلے پیدا ہوا ہوں، میں نے دنیا کو بے داڑھی کا ہوتے ہوئے بہت دیکھا ہے۔ اس نے کہا تیری داڑھی سفید ہو گئی، حالت سے بدل گئی، تیری بری عادت بھلی نہ ہوئی، وہ تیرے بعد پیدا ہوئی اور تجھ سے سبقت لے گئی، تو سرید کے عشق میں ویسا ہی خشک ہے، تو اسی رنگ پر ہے جس پر شروع میں پیدا ہوا، اس سے ایک قدم آگے نہیں رکھا ہے، تو میدن میں اسی طرح کھٹی چھاچ ہے، اس سے چھوٹ کر تو روغن نہ بنا، تو خمیر ہی ہے، آب و گل کے خمیر میں ہے، اگرچہ ایک زمانے سے آگ کے تنور میں ہے، تو نے گھاس کی طرح مٹی میں پاؤں جما رکھا ہے، اگرچہ ہوس کی ہوا سے سرگرداں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تیا کی گرمی میں۔ اے بے وقوف، تو 40 سال سے ایک جگہ پر ہے، تو ہر روز رات تک بھاگ کر چلتا ہے، اپنے آپ کو پہلی منزل پر دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مثال سے اپنی اصلاح نہ کرنے پر شرم دلاتے ہیں۔ داڑھی بعد میں پیدا ہوئی اور اس میں تبدیلی آ گئی، لیکن تو اس سے بہت پہلے پیدا ہوا، پھر بھی تجھ میں کوئی کمی نہ آئی۔ سرید کا مطلب ہے یہاں لذیذ کھانا، دوخ کا مطلب ہے یعنی میدن، اس ہنڈیا کو کہتے ہیں جس میں دہی بلو کر روغن نکالا جاتا ہے، یعنی چھاچھ کی طرح اصل حالت پر ہے۔ ایک روایت میں حضرت حق نے فرمایا خمرت طیب آدم 40 صباحا، یعنی آدم علیہ السلام کی مٹی 40 دن تک خمیر کی حالت میں رہی۔ ہوا اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہلتی ہے، یہی تیری حالت ہے کہ جہاں تھا وہیں ہے۔ تیا میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چکر کاٹتی رہی اور جہاں تھی وہیں رہی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس 300 سالہ مسافت کو طے نہ کر سکے گا جب تک تو اس بچھڑے کا عشق رکھتا ہے، جب تک بچھڑے کا خیال ان کی جان سے نہ نکلا۔ ان کے لیے تیا سخت بھنور کی طرح تھا، وہ اس بچھڑے کے علاوہ ہے کہ تو نے اس سے پائی ہے، بے انتہا مہربانی اور نعمت دیکھی ہے۔ تو بیل کی سی طبیعت والا ہے، اسی لیے بڑی بھلائیاں بچھڑے کے عشق میں تیرے دل سے نکل گئیں۔ آخر اب تو اپنے ہر جز سے دریافت کر لے، یہ گونگے اجزاء سینکڑوں زبانیں رکھتے ہیں، جہاں کے رزاق کی نعمتوں کا تذکرہ جو زمانے کے اوراق میں پوشیدہ ہو گئی ہے۔ تو مستعدی سے دن رات افسانے کا جویاں ہے، تیرا جز تیرا افسانہ بیان کرنے والا ہے۔ جب سے تیرا جز عدم سے پیدا ہوا ہے، اس نے کتنی خوشیاں اور کتنے غم دیکھے ہیں، اس لیے کہ کوئی جز بغیر لذت کے نہیں اگتا ہے، بلکہ جز ہر غم سے لاغر ہو جاتا ہے۔ جز رہ گیا اور وہ خوشی حافظہ سے نکل گئی، بلکہ نکلی نہیں، 5 اور 7 سے پوشیدہ ہو گئی۔ گرمی کے موسم کی طرح کہ اس سے روئی پیدا ہوئی، روئی رہ گئی، گرمی کا موسم حافظے سے چلا گیا۔
یا جیسے یخ جو جاڑے کے موسم سے پیدا ہوا، جاڑے کا موسم چھپ گیا، وہ یخ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے تیرا مقام نہ بدل سکے گا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل سے گو سالہ کی محبت نہ نکلی، وہ تیا میں چکر کاٹتی رہی۔ جس سے تجھے عشق کرنا چاہیے وہ گو سالہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے، اس کی لاکھوں نعمتوں سے تو بہرہ اندوز ہے۔ چونکہ تیرا مزاج شیطانی ہے لہٰذا شیطان ہی سے تجھے عشق ہے۔ جو خدائی نعمتیں تو فراموش کر بیٹھا ہے ان پر تیرا جز جز گواہ ہے۔ اجزاء سے ان نعمتوں کو دریافت کر لے، تو بھول گیا ہے۔ تو افسانے سننے کا شوقین ہے، اپنے اجزاء سے نعمتوں کے افسانے سن لے۔ تو جب سے وجود میں آیا ہے تیرے اجزاء نے سینکڑوں شادیاں اور غم دیکھے ہیں۔ غم تو تجھے یاد ہیں، شادیاں یاد نہیں۔ شادی دیکھنے کی یہ دلیل ہے کہ تیرے اجزاء نے خوشی کی لذت سے نشو و نما پایا ہے، اور تو بچپن سے جوان اسی لذت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تیرے اجزاء تو باقی ہیں لیکن وہ خوشیاں تیرے حافظے سے نکل گئی ہیں، بلکہ نکلی بھی نہیں ہیں، تیرے حواس خمسہ اور حفظ اندام سے مخفی ہو گئی ہیں۔ جاڑوں اور گرمیوں کا موسم چلا جاتا ہے اور ان کی یادگاریں روئی اور یخ پانی رہ جاتا ہے۔ 5 حواس یہ ہیں: باصرہ، شامہ، سامہ، سامعہ، ذائقہ اور لامسہ۔ اور 7 یہ ہیں: سر، سینہ، پشت، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ یخ ان دشواری کی یادگار ہے، یہ پھل موسم خزاں میں گرمی کے موسم کی یادگار ہیں۔ اے نوجوان، اسی طرح تیرا ہر جز تیرے جسم میں ایک نعمت کا افسانہ گو ہے، جیسی کہ وہ عورت جس کی 20 اولادیں ہوں، ہر ایک اچھی حالت کی ناقل ہو، بغیر مستی اور مذاق کے حمل نہیں ٹھہرتا۔ بغیر بہار کب جنتا ہے، حمل والے اور ان کے بغل میں بچے بہار کے ساتھ عشق بازی کی دلیل ہیں۔ ہر درخت بچوں کو دودھ پلانے میں شاہ جہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی طرح حمل والا ہے۔ اگرچہ آگ پانی میں پوشیدہ ہو گئی، لاکھوں جھاگ اس پر جوش مارنے لگے۔ اگرچہ آگ بہت مخفی طور پر اٹھ رہی ہے، جھاگ 10 انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح وصال کے مستون کے اجزاء حال اور قال کے پیکروں سے حمل والے ہیں۔ حال کے حسن میں منہ کھلا رہ گیا، دنیا کے نقش سے آنکھ غیر حاضر ہو گئی۔ وہ پیداوار ان 4 کے طریقے کی نہیں ہے، لا محالہ ان نگاہوں سے نظر آنے والی نہیں ہے۔ وہ پیداوار تجلی سے جنی ہوئی ہے، لا محالہ بے رنگ پردے میں پوشیدہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہلی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی یادگار یعنی جسم کا جز باقی رہ جاتا ہے۔ جمع کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی نشانی یعنی اولاد باقی رہتی ہے۔ استقرار حمل اس وقت ہوتا ہے جب کہ زوجین میں مستی اور ہنسی مذاق ہو۔ جب تک موسم بہار کی مستی نہیں آتی، چمن میں پھول نہیں کھلتا، درختوں کا پھلنا اور پھولنا اس کی دلیل ہے کہ ان درختوں نے موسم بہار سے عشق بازی کی ہے۔ حضرت حق کے حکم سے ہر درخت اسی طرح حاملہ بنتا ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام بنی تھیں۔ پانی میں آگ کی گرمی نظر نہیں آتی لیکن اس کے آثار بلبلے نظر آتے ہیں اور وہ گرمی کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ جس طرح ان چیزوں میں مؤثر پوشیدہ ہے اور ظاہری آثار اس پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ وصال حق سے مست ہیں ان کے اجزاء میں حال و قال مخفی ہے اور ان مستوں کے اجزاء ان پر دلالت کرتے ہیں۔
حال وہ کیفیت ہے جو مشاہدہ حق سے انسان پر طاری ہوتی ہے۔ قال سے مراد بھی وہ مضامین اور کلام نفسی ہے جو مشاہدہ حق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پر حال طاری ہوتا ہے تو حیرانی میں منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھ دنیا کے نقش نہیں دیکھ پاتی ہے۔ وہ حال و قال عنصری نہیں ہے، لہذا عنصری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ وہ تجلی رب کی پیداوار ہے، لہذا بے رنگی کے پردے میں مخفی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے جنا ہوا کہہ دیا اور جننے کی حقیقت نہیں ہے، یہ عبارت سوائے رہنمائی کے نہیں ہے۔ خبردار چپ ہو جا جب تک کہ شاہ کہے کہ کہہ، پھول کی اس جنس کے ساتھ بلبل پن نہ جنا۔ یہ جوش و خروش سے بھرا ہوا پھول بولنے والا ہے، اے بلبل زبان کو ترک کر کان بن جا۔ دونوں قسم کے پاکیزہ مثال پے کر وصال کے راز پر عادل گواہ ہیں۔ دونوں قسم کے پسندیدہ لطیف حسن گزشتہ بقا اور فنا پر گواہ ہیں۔ جیسا کہ یخ جدید موسم گرما میں ہر وقت جاڑوں کا ذکر کرتا ہے، سخت سرد ہواؤں کا ذکر جو ان دنوں اور سخت دنوں میں تھیں، اس میوے کی طرح جو کہ جاڑوں کے موسم میں ضیاء صبا کے لطف کا قصہ بیان کرتا ہے، سورج کی مسکراہٹوں کے زمانے کا قصہ، چمن کی دلہنوں کو چھونے اور ملنے کا قصہ، حال چلا گیا اور تیرا جز یادگار رہ گیا، یا اس سے پوچھ لے یا خود یاد کر لے۔ اگر تو چست ہوتا جب تجھے غم گھیرتا، تو مایوس کرنے والے وقت سے مطالبہ کرتا، تو اس سے کہتا اے غصے حالت کے ذریعے منکر کمال والے کی جانب مقررہ انعاموں کے، اگر تجھے ہر وقت بہار اور خوشی نہیں ہے، پھولوں کے تودے کی طرح تیرا جسم ڈھیر کیوں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان دونوں کو جنا ہوا کہنا محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہاں جننے کی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک خدائی حکم نہ ہو اس وقت تک حال و قال کی تفصیل نہ کر۔ یہ حال و قال خود زبان حال سے گویا ہیں، تو چپ رہ ان کی بات سن۔ حال و قال اللہ سے وصل کے گواہ ہیں۔ یخ جاڑوں کی یاد دلاتا ہے اور جاڑے کے سخت ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر کرتا ہے۔ گرمیوں کا پیدا شدہ میوہ جاڑوں میں گرمیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سورج کی شعاؤں سے پھل پکتے ہیں۔ گزری ہوئی نعمتوں کے بارے میں اپنے اجزاء سے دریافت کر لے یا خود یاد کر لے۔ جب تجھے مصائب گھیریں اور ان کی وجہ سے تجھ پر غم و غصہ طاری ہو، تو اس غصے سے یہ دریافت کر کہ اگر تو ان نعمتوں کا منکر ہے تو پھر بتا کہ تیرے جسم نے نشو و نما کیسے پایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم پھولوں کا ڈھیر، تیری فکر گلاب کی طرح، گلاب گل کا منکر ہوا یہ تعجب ہے۔ بندر خصلت ناسپاس لوگوں سے گھاس بھی دریغ ہے، نبی خصلت لوگوں پر سورج اور ابر نثار ہے۔ جھگڑنا اور کفر بندر کا قانون ہے اور شکر و سپاس نبی کا راستہ ہے۔ بندہ خصلت لوگوں کے ساتھ پردہ دری نے کیا کیا، نبی خصال لوگوں کے ساتھ عبادات نے کیا کیا۔ عمارتوں میں کتے ہیں اور کٹ کھنے کتے، ویرانوں میں عزت اور نور کا خزانہ ہے۔ اگر یہ طلوع یعنی سورج گرہن میں نہ ہوتا تو اتنے فلاسفر راہ گم نہ کرتے۔ ذہین اور عقل مند باریک بینوں نے بے وقوفی کا داغ ناک پر دیکھ لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم پھولوں کا ڈھیر ہے اور فکر اس کا غرق ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ عرق گلاب کا انکار کرے، کفران کی برائی اور شکر اور منکر کی تعریف ہے۔ خدا کرے ناسپاس لوگ گھاس کے تنکے تک سے محروم ہوں اور شکر گزاروں پر علوی چیزیں نثار ہو جائیں۔ ناسپاسی بندوں کی خصلت ہے اور شکر گزاری انبیاء کا طریقہ ہے۔
نا شکر گزار دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی شکر گزاروں کے مراتب بلند ہوئے۔ جو تن پرور ہیں وہ کتے بلکہ کٹ کھنے کتے ہیں، اور جن لوگوں نے مجاہدات میں بدن کو ویران کیا ہے ان کی روحیں نور اور عزت کا خزانہ ہیں۔ اگر یہ خزانے چھپے ہوئے نہ ہوتے تو فلاسفر گمراہ نہ ہوتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے عقل دین کی ضرورت ہے۔ جو محض عقل دنیاوی رکھتے ہیں ان کی بے وقوفی نمایاں ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ فقیر روزی طلب بے واسطہ کسب و رنج، یعنی اس فقیر کا قصہ جو بغیر کمائی اور مشقت کے روزی طلب کرتا تھا۔ ایک بیچارہ مفلس درد سے جس نے بے سر و سامانی کی وجہ سے ہزاروں تکالیف برداشت کی تھیں، نماز اور دعا میں خوشامد کرتا کہ اے خداوند اور گلہ کے محافظ، تو نے مجھے بغیر مشقت کے پیدا کیا، اس دنیا سے بغیر ہنر کے مجھے روزی عطا کی، تو نے مجھے سر کی ڈبیا میں 5 موتی عطا کیے، دوسرے 5 حواس باطنی بھی، تیری عطا لا تعداد اور بے شمار ہے، میں اس کے بیان سے عاجز اور شرمندہ ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے بھی عقل دنیاوی کی بے وقوفیاں واضح کی ہیں، یعنی درد سے نماز اور دعا میں عاجزی کرتا تھا۔ انسان کی پیدائش میں انسان کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا اسی طرح مجھے دنیا میں زندہ باقی رکھا اور بغیر کسب کے روزی عنایت کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ میرے پیدا کرنے میں تو تنہا ہے، میری رزق رسانی کے کام کو آسان کر دے۔ اس کی جانب سے یہ دعا سالوں بہت ہوئی، بالآخر اس کی عاجزی کارآمد ہو گئی۔ اس شخص کی طرح جو حلال روزی خدا سے بغیر کمائے اور تھکن کے چاہتا تھا، بالآخر نیک بختی اس کے پاس بیل لے آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو خدائی انصاف والے تھے، اس دردمند نے بھی عاجزیاں دکھائیں، یہ بھی قبولیت کے میدان سے گیند جیت لے گیا۔ کبھی دعا کے دوران بدظن ہو جاتا، نتیجہ اور جزا کی تاخیر کی وجہ سے، پھر خداوند کریم کی امید دلانا، اس کے دل کو خوشخبری دینے والا اور ذمہ دار بن جانا۔ جب محنت میں تھکن کی وجہ سے نا امید ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سننا آ جاتا، خدا پست کرنے والا اور بلند کرنے والا ہے، ان دو کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا۔ زمین کی پستی اور آسمان کی بلندی کو دیکھ اے فلاں، ان دو کے بغیر اس کی گردش نہیں ہے۔ اس زمین کی پستی اور بلندی دوسرے قسم کی بھی ہے، نصف سال شور اور نصف سال سبز و تر ہے۔ پرمصائب زمانے کی پستی اور بلندی دوسری قسم کی ہے، آدھا دن ہے اور آدھا رات ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شخص کا قصہ دفتر سوم میں مذکور ہے۔ اس شخص کے گھر میں خود بیل گھس آیا تھا۔ دعا کے دور میں اس پر مختلف کیفیتیں گزر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوتا کہ آجا دعا کر قبول ہوگی۔ پہلے شعر میں متضاد کیفیتوں کا ذکر تھا، اب ذکر کرتے ہیں کہ عالم میں متضاد کیفیتیں حکمت کی بنا پر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ حضرت حق تعالی پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے۔ دنیا کے کام دونوں صفتوں سے مکمل ہوتے ہیں۔ زمین کو پست کیا اور آسمان کو بلند کیا، تب ہی دوران فلک ہو سکا۔ یہ دونوں صفتیں دو چیزوں ہی میں نہیں بلکہ ایک چیز میں دونوں کا ظہور ہے۔ بنجر بھی پڑا رہنا زمین کا پست ہونا ہے، سرسبز ہونا اس کا بلند ہونا ہے۔ زمانے کا پست اور بلند ہونا رات اور دن کا ہونا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مرکب مزاج کی پستی اور بلندی، کبھی صحت کبھی شور کرنے والی بیماری، دنیا کے سب احوال اسی طرح سمجھ لے۔ قحط اور ارزانی اور صلح اور جنگ اور فتنوں میں پڑنا، یہ عالم انہی دو بروں سے ہوا میں ہے۔
انہی دو پروں سے ہوا میں ہے، انہی دونوں سے جانے خوف اور امید کا مقام ہے، تاکہ جہان پتے کی طرح لرزتا رہے، شمالی ہوا میں اور لو میں اور حیات اور موت میں، تاکہ ہمارے عیسیٰ کا یک رنگی مٹکا 100 رنگ والے مٹکے کے نرخ کو سستا کر دے، کیونکہ وہ جہاں نمک کی کان کی طرح ہے، جو وہاں گیا وہ بے رنگ ہو گیا۔ مٹی کو دیکھ، رنگا رنگ مخلوق کو قبروں میں ایک رنگ کر دیتی ہے۔ یہ ظاہری جسموں کا کان نمک ہے، باطنی چیزوں کی کان نمک دوسری ہے۔ باطنی اشیاء کی کان نمک باطنی ہے، ازل سے ابد تک تازگی میں ہے۔ اس تازگی کی کہنگی ضد ہے، وہ تازگی بغیر ضد اور بغیر مقابل اور عدد کے ہے، جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی سیقل سے لاکھوں قسم کی تاریکیاں روشن بنی۔ یہودی اور مشرک اور نصرانی اور مجوسی اس بزرگ کے ذریعے سب یک رنگ ہوئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانی مزاج کی پستی اور بلندی اس کی بیماری اور صحت ہے۔ دنیا کے احوال کو اسی طرح سمجھ لو، قحط بھی ہے اور ارزانی بھی، صلح بھی ہے اور جنگ و فتنہ میں مبتلا ہونا بھی ہے۔ عالم کا بقا انہی متضاد کیفیتوں سے ہے، اور جانوں میں امید و بیم انہی کی وجہ سے ہے۔ امید و بیم کی وجہ سے دنیا لرزتی رہتی ہے اور اس پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ دنیا میں متضاد کیفیتیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ عالم آخرت کی قدر ہو کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، مصائب نہیں ہے۔ اس سے مراد حضرت حق تعالی ہے۔ نمک کی کان میں جو چیز پہنچ جاتی ہے وہ نمک ہی بن جاتی ہے۔ آخرت کی ابتدا ہے، وہاں پہنچ کر بھی یک رنگی نئے رنگی ختم ہو جاتی ہے۔ قبر جسموں کے لیے نمک کی کان ہے، ارواح کا نمکسار عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت میں نیا پر تنا نہیں ہے، بلکہ وہاں ہر چیز نئی ہے، کیونکہ نئے پر کے بعد پرانا ہونا بے رنگی ہے۔ دنیا میں نئے پن کے بعد کہنگی آ جاتی ہے۔ عالم آخرت کی یک رنگی اسی طرح کی ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مختلف قسم کے کفر کی تاریکیاں ایک قسم کے نور میں تبدیل ہو گئیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لاکھوں چھوٹے اور بڑے سائے اس مانوی سورج کی روشنی میں ایک ہو گئے، نہ درازی رہی اور نہ کوتاہی نہ چوڑا پن۔ قسم قسم کے سائے سورج میں رہن ہو گئے، لیکن وہ یک رنگی جو محشر میں ہے بد پر اور نیک پر واضح اور ظاہر ہے، کیونکہ مخفی چیزیں اس عالم میں ظاہر بن جائیں گی۔ ہماری صورتیں عادت کے مطابق ہو جائیں گی۔ اس وقت فکر خطوں کی تحریر بن جائے گا، یہ اثر کپڑوں کا ابرا بن جائے گا۔ اس وقت راز چتکبرے بیل کی طرح ہیں، گویائی کا تکلا مذہب میں 100 رنگ کاٹنے والا ہے۔ صد رنگی اور صد دلی کا وقت ہے۔ یک رنگ عالم کب ظاہر ہوگا؟ حبشی کا زمانہ ہے اور رومی پوشیدہ ہو گیا ہے۔ یہ رات ہے اور سورج قید میں ہے۔ بھیڑیے کا زمانہ ہے اور یوسف کنویں میں ہے۔ قبطی کا دورہ ہے اور فرعون بادشاہ ہے، تاکہ بے روک ٹوک رزق اور بیہودہ ہنسی چند روز ان کتوں کا حصہ بنے۔ کچھار میں شیر منتظر ہیں تاکہ آ جاؤ کا حکم پھیل جائے۔ تو چراگاہ سے وہ شیر باہر آئیں گے۔ اللہ بغیر پردے کے حجاب آمد و خرچ کر دے گا۔ انسان کا جوہر بر و بحر پر قبضہ کر لے گا۔ چتکبرے بیل قربانی کے دن ذبح ہوں گے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کفروں کا تفاوت ختم ہو گیا، عالم آخرت کی یکرنگی پوشیدہ ہے، لیکن محشر کی یکرنگی سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں پر معنوی چیز ظاہری صورت اختیار کر لے گی، وہاں پہنچ کر استر جو اندر کی چیز ہے ابرا بن جائے گا جو ظاہر ہے۔ اخروی باتیں اس دنیا میں چتکبرے جانور کی طرح ہیں کہ اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ انہی اخروی باتوں کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات ہیں، اور مذہبی باتوں میں زبان کا تکلا مختلف رنگ کا دھاگا کاٹ رہا ہے۔ اس دنیا میں حقائق پر پردہ ہے، باطل غالب اور حق مغلوب ہے۔ یہ خفا اس لیے ہے کہ اہل باطل بھی کچھ دن مزے اڑا لیں۔ حقائق مخفی ہیں اور ظاہر ہونے کے حکم کے منتظر ہیں، پھر حق کا غلبہ ہو جائے گا اور باطل فنا ہو جائے گا۔ قیامت کا دن عید کا دن ہوگا جس میں مومن خوشی منائیں گے اور کفار ہلاک ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خوفناک قیامت کا قربانی کا دن ہے، مومنوں کی عید اور بیلوں کی ہلاکت ہے۔ پانی کے سب پرند اس قربانی کے دن سمندر پر کشتیوں کی طرح رواں ہوں گے، تاکہ یہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ تبخو من نجا واستیقنا، یعنی تاکہ جو ہلاک ہوں وہ گواہوں کے ذریعے ہلاک ہوں، تاکہ نجات پائے جو نجات پائے، اس حال میں کہ اس دن کا یقین ہو، تاکہ بعض بادشاہ کی جانب روانہ ہوں، تاکہ کوے قبرستان کی جانب جائیں، کیونکہ ہڈیاں اور گوبر کے اجزاء روٹی کی طرح دنیا میں کووں کی غذا بنے ہیں۔ کہاں دانائی کی شکر، کہاں کوا، کہاں گوبر کا کیڑا، کہاں چمن۔ بددل مرد کا نفس جہاد کے لائق نہیں ہے۔ خود اور مشک، عود اور مشک گدھے کے مقد کے مناسب نہیں ہے۔ جبکہ زنانوں کو جہاد کا موقع نہیں تو جہاد اکبر کا کیا موقع ہے، سوائے نادر کے عورت کے جسم میں کوئی بہادر پوشیدہ ہو، حضرت مریم علیہ السلام کی طرح۔ جیسے کہ مردوں کے جسم میں عورتیں پوشیدہ ہیں اور وہ قلبی کمزوری کی وجہ سے عاجز ہیں، وہ اس عالم میں مادہ کی صورت میں ہوگا جس نے مردانگی پر آمادگی نہ دیکھی ہو۔ وہ انصاف کا دن ہے اور انصاف اور عطا مناسب ہیں۔ جوتا پاؤں کی ملکیت اور ٹوپی سر کی ملکیت ہے، تاکہ ہر طالب مطلوب تک پہنچ جائے، تاکہ ہر غروب ہونے والا اپنے غروب کو پہنچ جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مومنوں کی مثال دریائی پرندوں کی سی ہوگی جو سمندر کی سطح پر تیریں گے، وہ پل صراط پر آرام سے گزر جائیں گے۔ حقائق اس لیے واضح کیے جائیں گے کہ نجات اور ہلاکت پورے ثبوت کے ساتھ ہو۔ ان کووں کی جو غذا دنیا میں تھی وہی آخرت میں ہوگی۔ دانائی اور کوے، گبرونڈے اور چمن میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جہاد اور بزدل، عود و مشک اور گدھے کی مقد میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کافروں سے جہاد جہاد اصغر اور نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے۔ حدیث شریف ہے، مرد تو بہت سے مکمل ہوئے، عورتوں میں صرف حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام مکمل ہوئیں، اور حضرت عائشہ علیہ السلام کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جس طرح تمام کھانوں میں سرید افضل ہے۔ بہت سے مرد جو زنانہ صفت ہیں، آخرت میں ان کی صفت واضح ہو جائے گی۔ عالم آخرت میں انصاف کا دن قیامت کا دن ہوگا، وہاں پاؤں جوتا پہنے گا اور سر ٹوپی اوڑھے گا، تاکہ ہر طالب کو اس کا مطلوب مل جائے اور ہر انسان اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
کوئی مطلوب طالب سے ممنوع نہیں ہے۔ تپش کا جوڑا سورج اور پانی کا جوڑا ابر ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کا قہر خانہ ہے۔ جب تو نے ظلم کرنا اختیار کیا، قہر کو بھی دیکھ، قہر میں مبتلا لوگوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ۔ قہر کی تلوار نے ان کو سمندر اور خشکی میں بکھیر دیا ہے۔ جال کے چاروں طرف پرند کے پر و بال دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ کے قہر کی بغیر لفظوں کی شرح کر رہے ہیں۔ وہ مر گیا، جگہ پر بڑا ڈھیر چھوڑ گیا، اور جو پرانا ہو گیا ڈھیر بھی نہ رہا۔ اللہ کے انصاف نے ہر چیز کا جوڑ لگا دیا ہے، ہاتھی کا ہاتھی سے، مچھر کا مچھر کی جنس سے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 4 یار دوست ہیں۔ ابو جہل کے دوست عتبہ اور ذوالخمار ہیں۔ جبرائیل اور روحوں کا قبلہ سدرہ ہے۔ پیٹ کے بندوں کا قبلہ دسترخوان ہے۔ عارف کا قبلہ وصال کا نور ہے۔ فلسفی کی عقل کا قبلہ وہم ہے۔ زاہد کا قبلہ محسن خدا ہے۔ لالچی کا قبلہ سونے کی ہمیانی ہے۔ مردان خدا کا قبلہ نیک اعمال ہیں۔ نااہل کا قبلہ ذلیل جہل ہے۔ اہل باطن کا قبلہ صبر اور سکون ہے۔ ظاہر پرستوں کا قبلہ پتھر کا نقش ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں انصاف ہے، ہر طالب کو اس کا مطلوب مل جاتا ہے۔ تپش کا مطلوب سورج اور پانی کا مطلوب ابر ہے۔ دنیا میں بھی حضرت حق تعالی کے قہر کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جب انسان ظلم کرتا ہے تو اس پر قہر خداوندی نازل ہوتا ہے۔ جن پر قہر خداوندی نازل ہوا ہے ان کا انجام دیکھ لو۔ جال میں پھندے ہوئے پرند کے جو پر و بال جال کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس کے مقہور ہونے کی زبان حال سے شرح کرتے ہیں۔ جن پر قہر خداوندی ہے، مرنے کے بعد صرف قبر کی مٹی کا ڈھیر ان کا نشان رہ جاتا ہے، اور وہ بھی چند دن بعد مٹ جاتا ہے۔ جس شخص سے مناسبت ہوتی ہے قدرت اس کا جوڑا اس سے لگا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے لگایا۔ عتبہ مکے کا مشہور کافر سردار تھا جو جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ذوالخمار ایک کاہن تھا، اپنا منہ ڈھکے رہتا تھا، اس لیے وہ اوڑھنی والا کے نام سے مشہور تھا۔ سدرہ بیری کا درخت ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اور وہ مخلوق کے علم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا منتہا ہے۔ باخدا انسان نور و وصال کا طالب ہے اور فلسفی کا مقصود وہم ہے۔ زاہد کا مقصود خدا ہے اور لالچی انسان کا مقصود دولت ہے۔ جو خدا پرست ہیں ان کا مطمع نظر نیک اعمال ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلوت گزینوں کا قبلہ خدا ہے، ظاہر پرستوں کا قبلہ عورت کا چہرہ ہے۔ اے بیٹا، عاشق کا قبلہ خدا ہے۔ اے باوا، باطل کا قبلہ شیطان ہے۔ فرعون کا قبلہ سراسر نیل ہے۔ گدھے والے کا قبلہ کیا ہوگا؟ گدھے کی مقد۔ اسی طرح نئے اور پرانے کو شمار کر لے، اور اگر تو تنگ دل ہے جا اپنا کام کر۔ ہمارا رزق زرعی پیالے میں شراب ہے، ان کتوں کے لیے تماج اور نفار کا پانی ہے۔ جس کے وہ لائق تھا وہ ہم نے خود دے دیا، اس کے لائق ہم نے رزق بھیج دیا۔ ان صاحب کو ہم نے روٹی کا عاشق بنا دیا، اس کو ہم نے جان سے بیزار کر دیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی عادت کو روٹی کا عاشق بنا دیا، اس کی جان کو جانا کا مست بنا دیا۔ جب کہ تو اپنی عادت پر خوش و خرم ہے تو
پھر اپنی عادت کے مناسب سے تو کیوں بھاگتا ہے؟ تجھے زنانہ پن پسند ہے تو چادر لے لے، تجھے رستمی بھلی لگتی ہے خنجر تھام لے، تجھے جہاد اچھا لگتا ہے ذرہ پہن لے، اگر تو ہجڑے پن پر مائل ہے جا مقد بیچ، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، وہ فقیر محتاجی کے زخم سے زخمی ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون کا مطلوب دنیا اور دریائے نیل ہے، گدھے والے کا مقصد گدھے کی مقد ہے۔ ان مثالوں یا ان مثالوں کو شمار کر لے، اپنے کام میں لگ، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ آتش تماج یعنی جو تماج یعنی ایک ترش پھل سے تیار کیا جاتا ہے، اس سے مراد دنیاوی لذتیں ہیں۔ ایک کو روٹی کا عاشق بنایا ہے اور ایک کو جان سے بھی بے نیاز بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کی باطنی سرشت کو چونکہ اس میں اس کے آثار تھے روٹی کا عاشق کر دیا، اور دوسرے کو خدائی مست بنا دیا چونکہ اس میں اس کے آثار تھے۔ جب انسان اپنی بری عادتوں پر خوش ہے اور وہی جزا کا سبب ہیں تو اس کے مناسب جزا ہے، اس سے کیوں گریز کرتا ہے؟ جب زنانہ پن پسند ہے تو دوپٹہ اوڑھنا بھی پسند کرنا چاہیے، بہادری پسند ہے تو عجز باندھنا بھی پسند ہونا چاہیے، تو خنجر باندھنا بھی پسند ہونا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ گنجنامہ کہ گفتند پہلوئے قبہ روی بقبلہ کن او تیر در کمان ناد دبیند از آنجا کے افتد گنجست، یعنی اس گنج نامہ کا قصہ کہ انہوں نے کہا قبہ کے پہلو میں قبلہ کو رخ کر اور تیر کمان میں رکھ اور پھینک، جس جگہ وہ گرے خزانہ ہے۔ اس نے ایک رات کو خواب میں دیکھا، اور خواب کہاں، بغیر خواب کے واقعہ دیکھنا صوفی کی عادت ہے۔ حاطف نے اس سے کہا اے مشقت جھیلے ہوئے، ایک پرچہ ردی فروشوں کے عشق شدہ کاغذوں میں سے لے لے۔ چپکے سے اپنے پڑوسی ردی فروش کے کاغذ کے ٹکڑوں کی جانب تو ہاتھ بڑھا، ایک ایسی شکل کا پرچہ جس کا رنگ ایسا ہے، اے غمگین، پھر اس کو تنہائی میں پڑھنا، اے بیٹا، جب تو اس کو ردی فروش سے اڑا لے تو مجمع اور شور و شر سے باہر نکل جا، تو تنہائی میں اس کو خود پڑھ، خبردار اس کے پڑھنے میں شرکت کی جستجو نہ کرنا، اور اگر وہ ظاہر بھی ہو جائے تو بھی غمگین نہ ہونا، کیونکہ اس میں تیرے سوا کوئی اور آدھا بھی نہیں حاصل کر سکتا، اور اگر اس میں دیر لگے خبردار، تو اس وقت اپنا درد لا تقنطو رکھنا، اپنا ورد لا تقنطو رکھنا۔ یہ کہا اور اس خوشخبری دینے والے نے اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھ دیا کہ جا محنت کر۔ جب وہ جوان غیب سے ہوش میں آیا، خوشی سے دنیا میں نہ سماتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس درویش کو حاطف نے کہا کہ ردی فروش کے یہاں ایک پرچہ ہے، وہ لے لے۔ اس نے وہ پرچہ لے لیا تو اس میں لکھا تھا کہ فلاں قبہ کے پاس جا کر تیر چلا، جہاں وہ تیر گرے اس جگہ خزانہ مدفون ہے، وہ نکال لینا۔ اس نوجوان نے خواب میں دیکھا، پھر خود مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کی حالت نہ تھی بلکہ جس حالت میں اس نے دیکھا وہ نیند اور بیداری کی درمیانی ایک کیفیت تھی۔ اسی کو اصطلاح میں واقعہ کہا جاتا ہے جو صوفیوں کو پیش آتا رہتا ہے۔ غیب سے آواز دینے والے کو حاطف کہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی، اس لیے کہ ردی کے ٹکڑے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ان احتیاطوں کے باوجود اگر راز کھل جائے تو غمگین نہ ہونا، کیونکہ وہ خزانہ صرف تجھے ہی مل سکے گا۔ اگر خزانہ ملنے میں دیر ہو تو مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطو کا مطلب ہے کہ تم مایوس نہ ہو۔ اب وہ حاطف نمودار بھی ہو گیا اور اس نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کو سکون حاصل ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
دھڑکن سے اس کا پتا پھٹ جاتا اگر خدا کی نرمی اور حفاظت اور مہربانی نہ ہوتی۔ ایک خوشی یہ کہ 700 پردوں کے پیچھے سے اس کے کان نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب سنا۔ جب اس کے سننے کی حس پردوں سے بڑھ گئی وہ سربلند ہو گیا اور آسمان سے بڑھ گیا۔ اس کے سننے کی حس جب پردوں سے گزر گئی خود پسندی سے وہ اپنی سربلندی کو آسمان پر لے گیا۔ کب ہوگا کہ اس کی آنکھ کی حس عزت حاصل کرنے میں ان غیب کے پردوں سے بھی گزر جائے۔ جب اس کے حواس پردوں سے گزر جائیں تو اس کو پے در پے دیدار اور خطاب حاصل ہوگا۔ جب حبش کا لشکر روم والوں سے چھپ گیا سورج نے تلوار چلا دی اور علوم پیدا ہو گئے۔ ایک یہ خوشی کے سوال سے خلاصی ہو گئی، اس کو وہ خاص خزانہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک یہ خوشی کہ اس کی دعا رد نہ ہوئی، بالآخر اس کو قبولیت حاصل ہو گئی۔ وہ ردی فروش کی دکان پر آیا، اس کی مشقی کاغذوں پر ادھر ادھر ہاتھ مارتا تھا۔ بہت جلد وہ لکھا ہوا کاغذ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، ان علامتوں کے ساتھ جو حاطف نے بتائی تھیں۔ اس نے بغل میں دبا لیا، کہا جناب خیریت سے رہیں، اے استاد میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قدر خوش تھا کہ دھڑکن سے پتا پھٹ جاتا اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ فرماتا۔ اس کی خوشی کی بہت سی وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا کا جواب دیا۔ 700 بعض نسخوں میں 900 ہے، یعنی پردوں کی کثرت مراد ہے۔ جس طرح اس کی قوت سماعت حجابات سے گزر کر سامع بن گئی، اسی طرح یہ کب ہوگا کہ اس کے چشم دل حجابات سے گزر جائے اور اس کو قلبی مشاہدہ کا حق حاصل ہو جائے۔ جب سالک کی قوت سامعہ اور باصرہ حجابات کو طے کر جاتی ہے تو پھر اس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی دید اور کلام حاصل ہونے لگتا ہے۔ اب سالک کی ایک تیسری کیفیت کا ذکر ہے کہ اس کے قلب پر واردات ہونے لگتی ہے، اس کو علوم و معارف لدنی حاصل ہونے لگتے ہیں۔ اب وجود حقیقی فنا کی تلوار چلا دیتا ہے اور یہ فانی ہو کر بقا باللہ حاصل کر لیتا ہے اور حضرت حق کی صفت علمیہ سے مستفید ہونے لگتا ہے۔ خوشی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اب اس کو خزانہ مل جائے گا۔ خوشی کی تیسری وجہ یہ تھی کہ اس کی دعا مقبول ہو گئی۔ حاطف کی آواز سننے کے بعد وہ پڑوسی ردی فروش کے یہاں گیا اور اس نے وہ پرچہ تلاش کیا اور وہ اس کو مل گیا۔ اس وقت کام ہے، میں جا رہا ہوں، پھر فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ تنہائی کے گوشے میں گیا اور اس کو پڑھا اور حیرانی سے سرگشتہ اور ششدر رہ گیا کہ اس طرح سے بے بہا گنج نامہ مشقی کاغذوں میں کیسے پڑا رہ گیا۔ پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا ہر چیز کا نگہبان ہے، نگہبان اپنی حفاظت میں کب موقع دیتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز خواہ مخواہ اڑا لے۔ اگر جنگل سونے اور نقد سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک جو نہیں لیا جا سکتا۔ اگر تو 100 کتابیں بغیر وقفے کے پڑھ جائے، تقدیر کے بغیر تجھے ایک نقطہ یاد نہ رہے گا۔ اگر تو خدمت کرے اور ایک کتاب بھی نہ پڑھے تو گریباں میں سے نادر علوم حاصل کر لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ گریبان میں سے نور افشاں ہو گیا جو آسمان کے چاند سے بڑھ گیا کہ تو جس چیز کی پرہیبت آسمان میں تلاش کرتا تھا، اے موسیٰ وہ گریبان میں سے نمودار ہو گئی ہے، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ بلند آسمان انسان کے علوم کا عکس ہیں۔ کیا نہیں ہے کہ خداوند تعالی کے دست قدرت نے دونوں جہاں سے پہلے عقل پیدا فرمائی؟ کیا نہیں ہے کہ خداوند تعالی کے دست قدرت نے دونوں جہاں سے پہلے عقل پیدا فرمائی؟ یہ بات بہت واضح اور مخفی ہے، کیونکہ عنقا کی محرم مکھی نہیں ہے۔
اے بیٹا پھر قصے کی جانب واپس آ جا، خزانہ اور فقیر کا قصہ ختم کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قدر قیمتی پرچہ کہ اس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے ردی کاغذوں میں کیسے پڑا رہ گیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ کسی چیز کا محافظ ہو تو غیر مستحق اس کو کہاں لے جا سکتا ہے۔ یہ پرچہ تو چھپا ہوا تھا، اگر بیابان سونے سے بھرا ہوا ہو جو سب کو نظر آئے تب بھی خدا کی مرضی کے بغیر اس میں سے ایک دمڑی بھی نہیں لے سکتا۔ اسباب میں بھی تاثیر خدا ہی پیدا فرماتا ہے، ورنہ سبب بیکار ہے۔ اللہ تعالی بغیر حساب کے بھی مسبب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ گریبان میں ڈالنے سے چمکنے لگا تھا۔ ان کو یہ دکھا دیا گیا کہ جس نور کو تم آسمان سے طلب کر رہے تھے وہ تمہارے گریبان میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گریبان میں سے نور عطا کرنے میں یہ تنبیہ بھی مقصود تھی کہ بلند آسمان بھی انسان کی قوت مدرکہ عقل کامل کا عکس یعنی تابع ہے۔ اس سے انسان کی آسمانوں پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں ہے اول ما خلق اللہ العقل، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ عقل سے مراد عقل کامل ہے جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ عقل کامل کی افضلیت جس قدر سمعی ہے وہ تو ظاہر ہے، اور اس کا کشفی حصہ اہل قال کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس کی اور اہل قال کی سمجھ کی مثال عنقا اور مکھی کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔